اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود دے دیا. ظاہر ہے کہ جن جرائم پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی جہنم کی سزا سنائی ہے وہ کیا جرائم ہے. ایک آدمی پر حق واضح ہو گیا, اس کو معلوم ہو گیا کہ خدا کا پیغمبر آیا ہے, اس نے مجھ پر بات واضح کر دی ہے, اس کی بات ہی صحیح ہے. اس پر واضح ہو گیا کہ قرآن خدا کی کتاب ہے, آسمان سے نازل ہوئی ہے, اس میں جو کچھ مجھے کہا جا رہا ہے وہی حق ہے. وہ تکبر اور ضد اور ہٹدرمی کی بنیاد پر مقابلے میں کھڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب معافی کا کوئی امکان. یہ جرم ہے جس پر ہمیشہ کی جہنم کی سزا سنائی گئی ہے. اسی طرح ایک آدمی اصرار کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ میں تو خدا کی شریک ہی ٹھہراؤں گا ہر حال میں, مجھے تو انسانوں کو قتل ہی کرنا ہے, یہی میرا مقصد زندگی ہے. یہ وہ جرائم ہیں جن پر قرآن مجید نے ہمیشہ کی جہنم کی سزا سنائی ہے. ظاہر ہے بڑی سخت سزا, کوئی شک نہیں, لیکن اب ذرا سنیے کیا کہا ہے. قرآن مجید نے کہا کہ یہ جو میں نے جنت بنائی ہے, اور یہ بہت غور سے سننے کا مقام ہے قرآن مجید کا, یہ جو میں نے جنت بنائی ہے, یہ جو میں دنیا بناؤں گا جنت کے لیے, ایک اسی زمین و آسمان ہی نہیں کو اکٹھا کر کے فرمایا نا اسی جگہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. یہ جو آپ کے اوپر سائنسدان آپ کو بتاتے ہیں نا خالی پڑے ہوئے ہیں, یہ جنت کا مطلب ہے سارا کا سارا, یعنی را مٹیریل موجود ہے, اس کو جمع کرنا ہے اور جمع کر کے جنت اور دوزخ بنا دیں گے اللہ تعالیٰ. تو فرمایا کہ یہ جو میں بنا دوں گا تو یہ میری مرضی پر قائم رہے گا. جو جنت میں بناؤں گا میری مرضی, الا ما شاء ربک, میری مرضی پر ہے. تو آدمی بڑا مایوس ہوتا ہے کہ اچھا مرضی پر ہے تو کسی دن ختم کر دیں گے. تو فوراً بات کا عطاء غیر مجزوز, نہیں میں وعدہ کر چکا ہوں کبھی ختم نہیں کروں. تو جنت خدا کا وعدہ ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اب دیکھیے جس جگہ جائے تو اس کے فوراً بات دیکھیے کیا تھا, جہنم بھی میری مرضی پر قائم ہے. ظاہر ہے وہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے, تو کہنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو کہ نہیں کبھی ختم نہیں کروں گا. نہیں, وہ نہیں کہا, ان اللہ فعال لما یرید, جو میں چاہوں گا کروں. تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اس کی وضاحت نہیں کرنی چاہیے. یہ دونوں آیتیں نکال کے کبھی پڑھ لیجیے, اور میزان میں نے اس پر لکھ بھی دیا.